لفظ محمد نہیں ہوتا، محمد ہوتا ہاں کے ساتھ. تو ایسا بولنا تو غلط ہے. قرآن پاک میں پڑھا تو گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ ہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہاں ہے. تقریر ہو جو بھی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خطبہ پڑھے تو الحمد بول دیں، گناہگار ہوں گے. الحمد بولنا ادھر بھی تلفظ کا خیال رکھنا ہے. پھر شرور لفظ بولنا، اور شرور شر کی جمع شرور آتی ہے فعول کے وزن پر، شرور شر شرور. اب شرور جو ہے اسے شرور بولنا یقیناً غلطی ہے. ابتدا کو ابتدا بولنا یہ بھی غلطی ہے. ابتدا افتعال کے وزن پر ہے، تو اس میں تا کے نیچے زیر آئے گی ابتدا. اب یہ لفظ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. لفظ شرور ہے، ہم نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح دوسرے الفاظ جس میں ایسی غلطی ہو رہی ہیں، جب بھی نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جو بھی واقعہ بیان کرنا ہو اس کو اچھی طرح یاد کریں، اپنے استاد صاحب کو بتائیں میں نے یہ واقعہ آگے بیان کرنا کروں، وہ دیکھیں کہ واقعہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یا بس ایسے ہی لکھا ہوا ہے بے بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں. پھر اس واقعے سے میسج کیا دینا ہے، پھر وہ بتائیں گے یہ میسج بھی دینا ہے. اس انداز سے کر لو، اس انداز سے اسی تربیت ہو جائے. جیسے باعث گستامی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا جسے مجھے دیکھا، حالانکہ ایسی بات تو کوئی نہیں تھی، بلکہ وہ تو حضرت حسن خلقانی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جنہوں نے باعث گستامی کو دیکھا ان کی بات کر رہے تھے. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کافروں نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، تو کیا باعث حضور سے آگے نکل گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کافروں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے محبوب تم انہیں دیکھتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ بدبخت تمہیں دیکھتے ہی نہیں، وہ نہیں دیکھتے. وہ تو تمہیں محمد بن عبداللہ سمجھتے ہیں، وہ تو تمہیں بشر سمجھتے ہیں، وہ تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں. تمہیں دیکھا ہے تو ابو بکر نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو فاروق نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو عثمان نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو مولا مشرف شاہ خدا نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو سعد بن وقاص نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو محمود عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ہے، تمہیں دیکھا ہے تو نوائن حسن کریمین نے دیکھا ہے. اس انداز سے ہم نے وہ تیاری بھی کرنی ہے اور پھر ہم نے آگے اسے بیان بھی کرنا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. یہ بات بھی بڑی قابل تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے کہ ناظرہ قرآن پاک جو قرآن کا اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں ان کے لیے تحفوں کا انتظام کرنا، ان کے لیے انعامات کا ذہن بنانا، انہیں انعام دینا، یہ بہت بڑی انویسٹ ہے. اور اس پہ اللہ کے بارگاہ سے کتنا اجر اسے ملے گا کہ جس نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کے لیے انعام کا انتظام کیا ہے کہ اس انعام پہ بھی اجر ملے گا. اور اس انعام کے لالچ میں آ کر بچے جو آگے پڑھتے رہیں گے، خالق کائنات جل وعلا جس نے یہ ترغیب دلائی ہے اسے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا. پہلے ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا بچوں کو لالچ دیا جاتا تھا کہ بیٹا نماز پڑھو گے نا تو تمہیں یہ چیز دیں گے، قرآن پڑھو گے نا تمہیں یہ چیز دیں گے. اب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اسکول پڑھو گے نا سائیکل دیں گے. کیا دیں گے؟ چل تو 10 کر لیں موٹر سائیکل. اسے کیا؟ وہی عرض کر رہا ہوں، قرآن سے ہم ہٹ گئے، دین سے ہم ہٹ گئے، ہم دین کو ترجیح نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی، ہماری اولاد کی زندگی سنورنی تھی، دنیا بھی سنورنی تھی، جس سے ہمیں پتہ چلنا تھا کہ دنیا میں رہنا کیسے ہے، ہم نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے، ڈنگروں کی طرح نہیں، محبوب کائنات کے غلاموں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے. لیکن ہوا کیا؟ بس کام کرو گے تو ہم ایسی لے آ کے جائیں گے، اسکول پڑھو گے ایسی لے آ کے جائیں گے، تو قبر میں کیا لے کے جاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ تو پہلے کیا ہوتا؟ ٹافیاں دی جاتی، بچوں کو لالچ دیا جاتا، نماز پڑھے گا، یہ سیکھے گا، دین کا سیکھے گا. ہم یہ کتنے وہ اعلیٰ لوگ تھے، آج ہم کیوں بدل گئے؟ اس لیے ہمیں پھر بدلنا ہے، واپس پلٹنا ہے کہ ہم ان بچوں کو شوق دلائیں
اور انہیں کہیں تم پورا قرآن حفظ کرو گے یا قرآن پاک ناظرہ صحیح پڑھو گے، ہم تمہیں یہ تحفہ دیں گے، ہم تمہیں یہ چیز دیں گے، تم 5 وقت نماز پڑھو گے مہینے کے بعد اتنے پیسے، یہ چیز تمہیں دیں گے۔ اب مجھے بتاؤ وہ بچہ نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ وہ بچہ قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اب جس لالچ کی وجہ سے بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن بن گیا، پڑھتے پڑھتے عالم دین بن گیا، پڑھتے پڑھتے نمازی بن گیا، پڑھتے پڑھتے وفادار بن گیا، والدین کا باادب بن گیا، اور محلے والوں کا دست راست اور معاون اور مددگار بن گیا، لوگوں کی دل جیتنے والا بن گیا۔ تو جس نے ترغیب دلائی تھی، چاہے وہ سائیکل کے ذریعے تھی، چاہے کسی اور تحفے کی صورت میں تھی، وہ بچہ اس قابل ہوا ہے، پیچھے تو رغبت دلانے والے وہ پڑھانے والوں کا اثر ہے۔ تو پھر خالق کائنات جل وعلا جتنا بھی نور رحمتیں اس بچے میں برس رہی ہوں گی، آگے اس کے ذریعے برستی جائے گی، مالک ان پہ بھی وہ رحمتیں برساتا رہے گا، چاہے زمین کے اوپر ہو تحفے دینے والے، چاہے زمین کے اندر چلے جائیں، نور کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ اس طرف آئیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی آپ کے مصلی کے نیچے چیز رکھ دیتی تھی کہ نماز پڑھیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر احمد کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ جو شکر کا واقعہ ہے وہ بھی رکھتی تھیں۔ دیکھو مائیں ترغیب دلاتی تھی، تو اصل ماں ہے، ماں اگر تربیت کر دے تو آدھا بچہ گھر میں ہی نیک ہو جاتا ہے، باقی تھوڑا جو رہ جاتا ہے وہ ان میں آگے بن جاتا ہے۔ باپ تربیت کر دے تو تھوڑا سا کام ہوتا ہے، اگر والدین ہی دین کی طرف راغب بھی نہیں، نہ خود نماز پڑھتی ہیں، نہ قرآن انہیں صحیح پڑھنا آتا ہے، پھر وہ کوشش بھی نہیں کرتے، تو پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ بچے کہاں جائیں گے؟ نہیں آتا تو آپ ان بچوں کو وہاں بھیجیں جہاں آتا ہے، جہاں صحیح پڑھایا جاتا ہے، اور انہیں پھر شوق دلائیں، ترغیب دلائیں۔ پھر اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مریں گے، بعد میں کرم پہلے ہوگا، پھر قبر میں جائیں گے، آمنہ کے لال کی پہچان بھی ہو جائے گی، فضل و کرم بھی ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جیسے دوران بیان بات کر رہے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر میں تشریف لاؤں گا، اس سے ڈرنا چاہیے، یعنی اپنی طرف سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ حضور پہ تہمت کی نسبت کر دے، الزام لگا دے تو کتنا سر گناہگار ہوگا، عدم توجہ کی وجہ سے۔ کسی حدیث پاک میں یہ نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قبر میں آؤں گا۔ ہاں اس حدیث کا مطلب بیان کیا جاتا ہے فی ھذا الرجل، کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں۔ قبر میں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ حضور قبر میں آتے ہیں یا قبر سے پردہ بندے کے سامنے سے ہٹایا جاتا ہے، حضور تو سامنے ہی ہے، تو پردہ ہٹایا جاتا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھ لیتا ہے۔ بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ تو میرے اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جب گفتگو کرنی ہے تو خود رائے پیش نہیں کرنی، بلکہ پڑھنا ہے کہ ہمارے مستند علماء اور محقق علماء انہوں نے اس کی تشریح کیا کی ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی ہے، ہم اس کو پڑھ کر آگے بیان کریں گے، پھر اپنا بھی من اور تن روشن ہوگا، سننے والوں کا بھی من اور تن روشن ہو جائے گا۔ خالق کائنات جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس جامع کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے جو جہاں جو باہر ہیں مالک سب کو دو جہاں کی برکتیں اور اجر و ثواب کی دولت عطا فرمائے۔